أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إلى آخر الآية۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53 ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی اس موضوع پر کہ نبی علیہ السلام پر یہود نے اشکال کیا تھا کہ ہمارے پیغمبر پر اللہ رب العزت نے کلام نازل فرمایا، وہ ایسے کہ آپ کوہ طور پر گئے اور آپ کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وحی آتی ہے، تو وہ کلام اگر واقعتاً پیغمبر ہیں تو ویسا کلام ہونا چاہیے تھا۔ تو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی کلام ہو، وہ کلام ورائے حجاب تھا، حجاب کے پیچھے تھا، اور یہاں بھی کلام حجاب کے پیچھے ہوتا ہے بذریعہ وحی یا وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں اللہ رب العزت کو دیکھا اور اللہ سے کلام کیا، تو یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک دیکھا بھی ہے اور کلام بھی کیا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک دیکھا نہیں ہے مگر کلام کیا ہے۔ تو کلام کرنے کے حوالے سے دونوں متفق ہیں، لیکن چونکہ مسئلہ اختلافی ہے تو فقہا نے اس سے مسئلہ استنباط نہیں کیا، یعنی یہ جواب نہیں دیا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں، لیکن جہاں جن حضرات کی رائے ہے کہ ہم کلام ہوئے ہیں تو ان حضرات کی رائے کے موافق وہ ایک معجزہ ہے۔ لہٰذا معجزہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ عام دستور سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ عام دستور کی ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ تو وہ معجزہ تھا، لہٰذا جیسے اشارے سے چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا لیکن معجزے میں ہو گیا، اور ایک آدمی ہے اس کی آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے، اب وہ واپس نہیں جڑ سکتی لیکن معجزہ ہوا کہ وہ واپس جڑ گئی۔ تو معجزہ امر خارق ہے۔ امر خارق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو کہ عام حالات میں پیش نہیں آتی۔ تو نبی علیہ السلام نے جو اللہ سے براہ راست کلام فرمایا ہے وہ کلام بھی معجزاتن ہے، عام حالات میں نہیں۔ عام حالات میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اب وحی 6 طریقوں سے نازل ہوتی تھی، وہ یہاں پر مقام نہیں۔ تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وَكَذَلِكَ اسی طریقے سے اوحینا وحی ہم نازل کرتے تھے، الیک آپ کی طرف، روحا من امرنا اور روح کو بھیجتے تھے اپنے حکم سے۔ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا مختلف طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آپ کے سامنے آیا کرتے تھے، جیسا کہ عام وحی کے اندر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ اور 2 مواقع ایسے تھے کہ جن 2 مواقع میں حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں سامنے آئے، ایک جب اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی تب، اور دوسرا جب آپ سدرۃ المنتہا کے مقام پر تھے تو اس وقت۔ تو یہ 2 مقامات پہ حضرت جبریل خود آپ کے سامنے آئے۔ اور تیسرا کہ بعض تصحیحات ہوتی تھی جس کے لیے حضرت جبریل آتے تھے، جیسا کہ رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حضرت جبریل تشریف لاتے تھے۔ تو یہ 3 طریقے تھے، اور بقیہ کچھ طریقے ایسے تھے جس میں من جانب اللہ خود القاء ہوتا تھا وحی کا، تو اس میں گھنٹی کی آواز، سلسلۃ الجرس اس کا نام بخاری نے باب باندھا، سلسلۃ الجرس کے عنوان سے، اور یعنی گھنٹی بجا کرتی تھی، اس طرح وحی نازل ہوتی تھی، اور بعض مرتبہ مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی تھی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ مختلف طریقے تھے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ،
آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ولل ایمان، نہ آپ ایمان کو جانتے تھے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا، اس نور کے ذریعے سے نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں، اس نور کے ذریعے سے یعنی اس وحی کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب اللہ کے ذریعے سے، من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ تو یہ بھول جائے کہ میں قرآن پڑھوں گا تو مجھے ہدایت ہی ملے گی، نہیں، اللہ چاہیں گے تو قرآن پڑھنے سے ہدایت ملے گی۔ بعض لوگ ایسے بھی گزرے کہ جو غلط کام کر رہے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ حضرت عمر فاروق دنیا کا غلط ترین کام کرنے جا رہے تھے، اللہ نے ہدایت دی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی بلکہ مزید گمراہ کیا، جس سے عبداللہ بن سبا ہے کہ اس نے قرآن کے اندر ہی نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے، نیت غلط ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پڑھنے کے باوجود برباد کر دیا، اور نیت صحیح تھی تو اللہ نے تلوار اٹھانے کے باوجود اللہ نے ہدایت دی، جس سے کہ حضرت عمر فاروق۔ تو ذہن میں رکھیے کہ اصل چیز تو اپنی نیت ہے، اس کے پیچھے اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ اپنی نیت ہو تواضع کی، عاجزی کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، قرآن سیکھنے کی، قرآن سمجھنے کی نیت ہو۔ ہاں کسی کی غلطیاں نکالنے کی نیت ہو تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ ایک طبعی بات ہے، جب ہمیں کوئی چیز پتہ چلتی ہے اور وہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے، تو اپنے اندر ایک زعم آنا شروع ہوتا ہے، ایک گھمنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طبعی اور فطری بات ہے، اس گھمنڈ کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بیانات ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ وہ میں خود سنوں، میں خود سمجھوں، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم مجالس سن رہے ہوتے ہیں دوسرے کے لیے، ہم وہ مجالس سن رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کو سنائیں گے۔ جیسے میں نے ایک جگہ پہ ایک حدیث بیان کی کہ اپنے بھائی کو بچاؤ، ظلم کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، اس کو بچائیں گے ظلم سے، لیکن ظالم ہے تو کیسے مدد کریں اس کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہوگی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ فلاں مولوی صاحب ہیں، سیاست کے اندر ہیں، وہ کیوں نہیں روکتے؟ میں نے کہا بھائی یہ حدیث میں نے اپنے لیے بیان کی، میں نے دوسروں کے لیے بیان نہیں کی، اس لیے برائے مہربانی مجھے آپ معاف رکھیے۔ حدیث آپ اپنے لیے سنیں، ہم حدیث سے دوسروں کے لیے سنتے ہیں، ہم قرآن دوسروں کے لیے سنتے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں سنتے۔ پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ہدایت مقصود ہے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ کو بحث کرنا مقصود ہے تو میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو۔ قرآن مجید نے احکام سلطانیہ اور احکام رعیہ دونوں الگ رکھے۔ احکام سلطانیہ، اس کے لیے آپ پہلے سمجھیں کہ واقعتاً وہ بندہ ظلم کر بھی رہا ہے کہ نہیں ظلم کر رہا، وہ بندہ واقعتاً ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم ایسے بھی کسی بیچارے کو بھی ظالم بنا کے، کسی بیچارے کو مظلوم بنا کے خود ہی اپنا اجتہاد لگائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اول تو حدیث اپنے لیے، دوسروں کے لیے بعد میں کریں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ دیکھو میں کتنا شریعت پہ ظلم کرتا ہوں، میں کتنا احوال میں ظلم۔ ہم یہ چیزیں دوسروں کے لیے سنتے ہیں، اور یہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید نے کفار مکہ کو مخاطب کیا۔ قرآن پڑھتے وقت بھی ہمیں اپنا آپ اس قرآن مجید میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اتنی ہماری نظر خراب اور گندی ہو چکی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک آپ ایسے جو ہدایت دیے گئے ہیں، جو ہدایت دیتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط اللہ الذی، راستہ وہ ہے الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کہ اللہ کا راستہ ہے، اس اللہ کا راستہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سارا کا سارا اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، اور سارے کے سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی تمام معاملات کی توجہ اسی کی طرف ہے۔
ہوا چلتی ہے تو اس کی طرف سے، بیماری آتی ہے تو اس کے حکم سے، صحت آتی ہے تو اس کے حکم سے، رزق آتا ہے تو اس کے حکم سے، زندگی آتی ہے تو اس کے حکم سے، موت آتی ہے تو اس کے حکم سے، یعنی ایک ایک تو ہدایت بھی آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر آپ ان کی اتنی فکر نہ کریں، بس آپ کا کام ہے آپ ہدایت کی کوشش کرتے رہیں، اور بقیہ ان کو ہدایت دینی ہے یا نہیں دینی یہ ان کی نیتوں کے اوپر موقوف ہے، ان کی محنتوں کوششوں پہ موقوف ہے۔ وہ نیت کوشش ہوں گی تو اللہ کا امر بھی ہو جائے گا، وہ نیت کوششیں نہیں ہوں گی، طلب صادق نہیں ہوگی تو اللہ کا امر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ شورى الحمدللہ ہماری آج مکمل ہوئی۔ یہ حوامیم ہے، 2 حوامیم ہوگی، آگے تیسری حامیم سورہ زخرف ہے انشاءاللہ۔ اللہ سمجھنے